السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. ناظرین، آج کی دو ایشوز پہ ہماری بڑی امپورٹنٹ بات. ایک تو آج آپ نے سنا اور آپ نے اخباروں میں بھی آپ دیکھیں گے کل، اور آج ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہوگی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بڑی ایک کلے کٹ، جو کہ 2-3 دن سے کافی زیادہ گرما گرم بحث چل رہی تھی ہر جگہ، کہ جناب غالباً کوئی ملٹری کو ہونے والا ہے، ایک ملٹری ٹیک اوور ہو جائے گا اور فوج پھر سے قابض ہو جائے گی. تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کیٹیگوریلی یہ بات کی ہے کہ کسی بھی صورت اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ فوج جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرے اور حکومت پر قبضہ کر لے. اور انہوں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو، ساری جو سلسلے ہیں ڈیموکریسی جو ہے اٹ شوڈ کنٹینیو، اٹ شوڈ رن، دیٹ از دی وے فارورڈ، دیٹ از دی وے اٹ شوڈ بی. اور ہمارے جو پورے کا پورا ہے اس میں کوئی قطعاً کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ فوج جو ہے وہ کرم ایجنسی میں. آج جب بات کرتے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بڑی کلیئر کٹ آج بات کی، اور آج پھر تمام سرخیاں جو ٹیلی ویژن چینلز پہ فلیشز تھیں، بریکنگ نیوز تھی، وہ اسی حوالے سے تھی. تو ایک چیز رول آؤٹ کر دی جائے کہ فوج کسی قسم کا کو کرنا چاہتی ہے، ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ میمو کیس کے حوالے سے کچھ بات چیت اس طرح کی نظر آ رہی تھی کہ غالباً فوج کا اور گورنمنٹ کا جو ایک اپروچ تھی ٹورڈز دی میمو کیس وہ ٹوٹل 180 ڈگریز اپوزٹ تھی. دوسری، پھر سے ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کچھ عرصے کی نارمل روٹین کے بعد پھر سے لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی، اور گیس کی خاص کر کے بہت زیادہ پرابلم ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو گھروں میں چولہے بالکل بند ہو چکے ہیں اور یہ کافی زیادہ مسئلہ شہر کی جانب ہے. آج بھی اسلام آباد ایکسپریس وے ہائی وے، اگر آپ اسلام آباد سے واقف ہے تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے وہ جو ایریا بنتا ہے، وہ جو ٹرن بنتا ہے، وہاں پر پھر سے روڈز کو بلاک کیا گیا، گاڑیوں کو توڑا گیا، پولیس کی بھی ایک بختربند گاڑی کو نظر آتش کر دیا گیا اور پتھراؤ کیا گیا، اور لوگ فرسٹریٹ ہو کر سڑکوں پہ نکل آئے. تو یہ کب تک مسئلے مسائل حل ہوں گے؟ یہ کچھ عرصے کا ایک سسٹم چلتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے پرابلمز نظر آ جاتی ہیں. سردی انتہا کو ہے، کہا جاتا ہے اسلام آباد میں 2-3 دن پہلے -2 تک ٹیمپریچر رات کو پہنچ گیا، نیگیٹو ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے. تو کس طریقے سے گزارا ہوگا لوگوں کا؟ یہی آج کا ہمارا موضوع کا. پہلے میں فرسٹ سیشن میں ڈیفینیٹلی بات کر لیں گے آج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان کے حوالے سے اور کرنٹ پولیٹیکل سینیریو، اینڈ دین دی سیکنڈ ہاف ول ٹاک اباؤٹ کہ لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں. میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروں. میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ پروگرام میں آئے. سینیٹر صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں زاہد کاظمی صاحب، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے برابر میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو انٹرسٹنگلی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جہاں پہ یہ پرابلم ہوئی ہے یہ پورا وہ علاقہ بنتا ہے جو حلقہ بنتا ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا بہت شکریہ آپ بھی آئے. سر صاحب، سب سے پہلے تو آج کی اسٹیٹمنٹ چیف آف آرمی اسٹاف، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، یا ڈیولپ کی جا رہی تھی غالباً، لیٹس کیپ اٹ دس وے آلسو، کہ جی غالباً کچھ فوج کا اور حکومت کا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہوگا میمو کیس کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں آج کے بیان کے بعد وہ چیز ڈیفیوز ہو گئی؟ نہیں جی، ہونا تو چاہیے. یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. دیکھیں، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھئی کہ آرمی بھی پاکستان کا ایک ایسا ہی ادارہ ہے کہ جو دوسرے ادارے ہیں، اور تمام ادارے پاکستان کے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے تابع ہیں اور پارلیمنٹ کے انڈر میں ہیں. اور ایک عجیب قسم کی یہاں پہ میں حیران ہوں کہ یعنی ایک کنفیوژن پیدا کی گئی تھی ملک میں کہ جناب کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. اب ہونے والے سے مراد لوگوں کی یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جناب کہ وہ فوج آ کے ٹیک اوور کر لے گی. سر، کل شیخ رشید صاحب کا بڑا کلیئر کٹ بیان تھا کہ 3 دن، کل انہوں نے بات کی تھی کہ 3 دن یعنی کہ ویکینڈ تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. دیکھیں نا جی، اب شیخ رشید صاحب جیسے یعنی غیر ذمہ دار لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جناب کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ سے مراد ہمیشہ ہر شخص پاکستان میں وہ آرمی ٹیک اوور کو لے لیتا ہے. اچھا، اس لیے کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی انداز میں کام کر رہے ہیں. اچھا، جوڈیشری کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں تو اس گورنمنٹ کو کوئی یعنی سیاسی طریقے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ویلکم ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے بارہ کہا کہ بھائی اگر آپ مجھ کو امپیچ کر سکتے ہو ایز اے صدر، آپ بے شک اپنا شوق پورا کریں. اگر آپ پرائم منسٹر کو اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کے آپ اپنی میجارٹی شو کر کے آپ تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر اس کو آپ نکالیں گے، اٹس فائن. لیکن بات آئے گا کون؟ جی پھر لائیں گے کس کو؟ نہ تو دیکھو نا، اب جو لائیں گے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی میجورٹی ثابت کر لیں. دیکھیں نا، لیکن اب چونکہ سیاسی طریقے سے، آئینی لحاظ سے، پارلیمانی نقطۂ نگاہ سے اس میں تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی. اب کیا ہے کہ اب یہ ایک یعنی اداروں کو ایک دوسرے کو، اب چونکہ ملک کا مفاد تو عزیز نہیں ہے بھائی، پبلک کا مفاد عزیز نہیں ہے.
मुल्क की स्टेबिलिटी जो ना वो उनके लिए कोई बेमानी चीज है। अब उनको दिस वे द अदर वे दे वांट कि किसी न किसी अदारों का टकराव होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इसमें आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ओल्ड मीडिया इन पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे आपकी भी समझ रहे हैं कि सिचुएशन को क्रिएट करने हाइप दी जाती है, क्रीपी जर्नलिज्म तो यहाँ पे है, हाइप दी जाती है, बहुत बड़ा हाइप कर रहे हैं। सर मैं वापस आता हूँ आपसे। सर ये जो चीजें ठीक हैं, अगर मिसाल के तौर पर चीफ ने ये बात कर दी, क्योंकि कल परसों तक बड़ी गर्मा गर्म खबरें थी गालिबन कि जी ये हो गया, और उन्होंने अपने बयान पर कायम हैं, और उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कह दी जी मेमो केस जो एक हकीकत है और ये सारा कुछ, वो तो ऑब्वियसली जुडिशरी उस पर डिसाइड करेगी, केस चलेगा, ऑब्वियसली इस पर दलाइल होंगे, बातचीत होगी। आप नहीं समझते सर हम थोड़े से इमेच्योर एक्ट कर जाते हैं और प्री मेच्योर बातें शुरू कर देते हैं, ओह जी अजम्पशन बेस्ड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देखें पिछले अगर 1.5 साल से ना, वैसे तो 3.5 साल मौजूदा गवर्नमेंट को हो चुके हैं, लेकिन जो अब ये साल जो गुज़श्ता जो ये लास्ट जो साल था हमारा, इसमें हालात इतनी तेजी से चेंज हुए, आपके पॉलिटिकली भी और इंटरनेशनली भी इतना ज्यादा इसमें चेंजेस आए हैं कि मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट के लिए और खासकर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ खड़ी हो। पहले 2 साल ये अमेरिका की अपने जब इन्होंने इक़्तिदार लिया, तो उसके बाद ये अमेरिका के बिल्कुल उसके साथ खुशामद की इन्होंने इंतहा कर दी। जब हालात, क्योंकि अमेरिका अपने उसने फोकस किया हुआ था, वो वार ऑन टेरर हो या ओसामा हो या रेमन डेविस का इशू है, कोई भी हो उसके अपने एक थे एजेंडा था, वो अफगानिस्तान के हवाले से देख लें, इराक के हवाले से देख लें और पाकिस्तान के हवाले से देख लें। आप पिछले जो 6 महीने में जो चेंजेस आई हैं आपकी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के भी, क्योंकि देखिए पिछले 3.5 साल में जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, क्योंकि इस पे जिम्मेदारी ज्यादा है कि फेडरल इनके पास है, जो वफाकी हुकूमत इनके पास है, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं डिलीवर करने में। हम ये नहीं कहते कि ये सब कुछ बेहतर कर देते या सब कुछ लोगों को दे देते जो नारा उन्होंने लगाया था, लेकिन किसी एक पॉइंट पे भी एक चीज पे भी इनको कामयाबी हासिल होना दूर की बात, ये उसकी तरफ इन्होंने कदम भी नहीं बढ़ाया। आप अगर देखें जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है, एक नाम लेना शुरू करो तो पूरी एक लंबी लिस्ट है आपके, तमाम जितने बड़े इदारे हैं, आपका पीआईए जहाज ग्राउंड हो चुके हैं, रेलवे। एक ब्रेक का इशारा है, क्विक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इससे बातचीत शुरू करेंगे। चंद एक सवाल और मेरे जहन में आ रहे हैं जी, मैं चाहूंगा उस पर भी आप बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। काजल साहब ये बताएं 2-3 चीजें। एक तो मुझे बताएं सर कि अभी जो हम लोग रोड्स पे हम शोर शराबा करते हैं, ठीक है, हक है जुलूस का, जलसे का, अपना एहतजाज रजिस्टर कराने का, लेकिन फिर उसके हम ये भी देखते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी के ऊपर एक केस गर्म किया जाता है, वो जनाब 3 साल में कुछ नहीं किया, कुछ करते हैं 4 साल में कुछ नहीं किया, और आइंदा साल भी जाया ही हो जाएगा सारा कुछ। सर कोई अगर आ भी जाता है, फर्स्ट करें आप पावर में आ जाते हैं, नून लीग पावर में आ जाती है, 2 ही बड़ी जमातें अब सामने उभर के आ रही हैं, कोलिशन पार्टनरशिप होती है, जो भी होता है, ये मसले थोड़ी सॉल्व हो जाएंगे, ये ओवरनाइट प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? देखिए असल में आप नहीं समझते कि उसके अगेंस्ट जो ये पूरे का पूरा एक मुहिम होती है, फिर हमें डर लगता है कि जी वो कहते हैं ना बूट्स की आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, ये जो मेरे अजीज अहमद नो टाइप का एक्शन ना हो जाए। बूट्स की आवाज या नारा है, बेसिकली ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनमें खौफ इस हद तक पहुंच चुका है, और ये एक मरतबा फिर जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी, इस स्पीच को आज से 3 महीने पहले वाली, चौधरी साहब इस बात के गवाह हैं और सेनेटर साहब, 3 महीने वाली स्पीच को दोनों का अगर देखें, कल की स्पीच में उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट आर्मी को और आईएसआई को और बाकी इदारों को लताड़ने की कोशिश की और उनको कहा जी ये हमारे नीचे काम नहीं कर रहे, मिनिस्टर है उनके नीचे आता है। अच्छा, कल वो मजलूम बन रहे थे, और 3 महीने की स्पीच इसी गिलानी साहब की स्पीच देखें, वो कह रहे थे जी सारे इदारे इंक्लूडिंग आर्मी चीफ और आईएसआई और बाकी सारे मेरे अंडर काम करते हैं और मेरी डायरेक्शन पे चलते हैं। अब बात ये 3 महीने पहले वाली बात माने या 3 महीने वाली अब बात माने, अब असल में जो दिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, अब मामलात उनके कंट्रोल में नहीं रहे। 3.5 साल तो वैसे हो गया, अगर हम ये मान लिया कि अपना टेन्योर पूरा करेंगे, वो भी साल रह गया, 8 महीने रह गए, उसके बाद इलेक्शन होने हैं। अब देखें गैर संजीदगी गिनता, जरदारी से बीमार होके दुबई गए, बीमारी आती है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आपने 10 दिन पहले देखा कि बिलावल जरदारी साहब, उनके जो बरखुदार हैं साहबजादे हैं, वो और गिलानी साहब के 2 साहबजादे बैठ के प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के मुल्क की हालात को डिस्कस कर रहे हैं। और भाई वो 4 बच्चे जो 16-16 साल के 3 बैठे हुए थे, उनको ये पूछे कि आपको 20 साल के काले, उनसे ये पूछे कि आपको पाकिस्तान के 8 शहरों का नाम भी पता है? अब मुल्क 18 करोड़ आवाम के मसाइल आप देखें एक तरफ किस तरफ है, और 18-20 साल के बच्चों के वाले आप उन पे प्रेसिडेंट हाउस में बिठा के मुल्क की बात करें, गैर संजीदगी की इंतहा है। और बेसिकली ये 3.5 साल में जो पीपल्स पार्टी का नारा था, वो बेसिक देखिए, जो हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीपल्स पार्टी कारकुन हैं, और पीपल्स पार्टी में बहुत ही अच्छे लोग, इस वक्त भी कैरेक्टर वाले लोग बैठे हुए हैं,
ہم ان کا احترام کرتے ہیں, بی بی کی عزت کرتے ہیں کہ رول ماڈل تھی اور سیکریفائز تھی, لیکن مل ساتھ جو گیلانی صاحب یا زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی نہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی ہے نہ محترمہ کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ تو ان کے مسئلے ہیں سر, یہ راضی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاؤں ان کے مسئلے نہیں ہے. دیکھیں جو 18 ایک سیکنڈ آپ کے ساتھ شاہ محمد قریشی شامل ہوا ہے, جی, آپ کے ساتھ ترین شامل ہوا ہے, آپ کے ساتھ لغاریز شامل ہوئے ہیں. اچھا یہ سب نواز اس کے کیا نام ہے جنرل مشرف کے جو نیکرونیز تھے. اچھا اب ہم آج آپ کو بولے کہ جی آپ کی پارٹی عمران خان کی پارٹی نہیں ہے, یہ لغاری کی پارٹی ہے, ترین کی پارٹی ہے, فلانے کی پارٹی. اس میں دیکھیں نا بات یہ آبجیکشن آ رہے ہیں قاضی صاحب, بات ہو رہی ہے. آپ کیا بات میری بات سننے آپ کو آسانی ہو جائے گی, پھر میں بات سنوں گا. بات یہ ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو موجودہ حکمران ہے, وہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے نا, یہ عوام کے ریسورسز اور وسائل پہ عیاشیاں کر رہی ہیں. ہمارا اگر ہم عوام ہیں, ہم اپوزیشن ہیں, اگر ہم ان کو یہ بھی کرٹیسائز نہیں کریں گے تو کون کرے گا ان کو؟ اب دیکھیں نا کہ کوئی ایک ادارہ دیکھیں پچھلے 3.5 سال میں, آپ بجلی کو دیکھیں, کسی ایک طرف اگر آپ دیکھیں بیڈ گورننس آپ کی بات بجائے ڈاکٹر صاحب کر سکے نہیں تو ابھی ایک مظلوم بن کر ایک بار پھر شہید بن کر یہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو حالات سر میں آپ کی ڈاکٹر صاحب سر میں کامنٹ ایک لفظ ایک بات کرنا اتنا چاہتا ہوں کہ اب ڈاکٹر صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے پیچھے اب پھر پڑیں گے. اچھا بات یہ کہ یہ میری بات سنیں, یہ پیپلز پارٹی اتنی بڑی انسٹیٹیوشن ہے, پیپلز پارٹی کی اتنی سالڈ لیڈرشپ ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے شہر سے نکل نہیں سکیں گے. چلیں جی دیکھتے ہیں آگے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک ہے یا کچھ گڑبڑ ہے سر حالات موجودہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ چیزوں کو اگر آپ سیکوینس میں دیکھیں نا, پھر نہ تو کسی کو پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کی بیک بائٹنگ کی ضرورت ہے. فیکٹس جو ہیں وہ بالکل اس طرح کرسٹل کلیئر ہے, اور پوری عوام ماشاءاللہ آج بالکل اتنی سمجھ اور عقل رکھتی ہے, معاملات کو بڑے سیدھے طریقے سے دیکھ رہی ہے. دیکھیں ماضی قریب میں 2 ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پبلک کی بلکہ فوج کی دماغ کی چولہے ہلا دی ہیں, اور پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر, ہماری انٹیگریٹی کے اوپر, ہماری عزت نفس کے اوپر دونوں ایسے تابع توڑ حملے ہوئے ہیں جس میں فوج اور پبلک, پاکستان کی عوام دونوں براہ راست جو ہیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ سلالہ چیک پوسٹ والا حملہ, اور دوسرا جو ہے ہمارا جو میمو گیٹ ایشو ہے. اب اس میں حکومت کا جو ری ایکشن تھا, وہ جو سلالہ چیک پوسٹ والا حملہ تھا, اس میں ان کا ری ایکشن اچھا تھا, اپوزیشن نے بھی اس کا ساتھ دیا, اور جو اقدامات لیے گئے, نیٹو سپلائی روکنا, بلا بلا سارا, اس میں ہم نے کہا کہ یہ اچھے ہیں, اس پہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے, اور ہم پوری قوم جو ہے اس میں اگر کھڑا ہونا پڑا تو کھڑے ہوگی, بھوکا رہنا پڑا تو بھوکا رہے گی, لیکن اپنی عزت کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے لڑے گی. یہ تو ایک پوائنٹ تھا. جو دوسرا پوائنٹ تھا میمو گیٹ والا, اس کے اوپر حکومت کا ری ایکشن دیکھنا. سینیٹر صاحب کا ویسے ہی پیچھے پڑیں گے, میں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں, جو کام انہوں نے اچھا کیا ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. تعریف اگلے 50% نہیں, جو اچھا ہے وہ اچھا ہے, جو اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے. میمو گیٹ کے اوپر حکومت جو ہے از ٹوٹلی کنفیوزڈ, از ٹوٹلی شیٹرڈ, اور اس کے نروز جو ہیں بالکل بریک ہو چکے ہیں. اب اس کی ریزنز کیا ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. ابھی تک ہر ٹی وی چینل کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے, آج اس بات کو میرا خیال 10-12 دن ہو چکے ہیں کہ جی یہ کیوں گئے سپریم کورٹ, کیوں گئے سپریم کورٹ میں. اس طرف ایک جو ہے پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کا اپنا احترام ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, میں وقت نہیں ضائع کروں گا, لیکن چلے گئے سپریم کورٹ. وہ ہمارا ایک 3rd پلر ہے, میں تو اسے کہتا ہوں. پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, آئین کا تحفظ کرنے والی ہے, آئین کو انٹرپریٹ کرنے والی ہے. وزیر اعظم صاحب کے متضاد بیانات اس میں آ چکے ہیں, کبھی کہتے ہیں میمو ایشو ہی نہیں ہے, وزیر ہمارے سفیر صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں. وہ استعفیٰ لیا گیا, وہ کہا کہ ٹرانسپیرنسی جی لیا گیا, تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیر مسٹ بی سم تھنگ, کچھ تو تھا تو لیا گیا نا. سپریم کورٹ بھی یہ بات کر رہا ہے. تو اب سپریم کورٹ نے ایک ایسا فورم تھا کہ جہاں سے غیر جانبدار تحقیقات ہونی تھی, یہی وہاں سے ریکویسٹ کی گئی, لیکن اب حکومت بالکل ہیڈ آن کولیجن پہ ہے فوج کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ. فوج کا تو بیان بڑا کلیئر کٹ آ گیا, انہوں نے کہا کچھ مسئلہ نہیں, فوج کا آیا ہے نا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. یہ تو دیکھیں نا, حکومت ٹکر مار رہی ہے سپریم کورٹ کو, حکومت سیدھی ٹکر مار رہی ہے فوج کو. یہ تو فوج کہتی ہے نا یار ہمیں ٹکر نہ مارو, ہم تمہیں کوئی سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے, جاؤ کسی اور کو ٹکر مارو. یہ تو فوج نے کہا ہے نا. حکومت جو کو ڈیلیور کرنا تھا فیصل, وہ ڈیلیور کر نہیں سکی. مینڈیٹ جس چیز کا ملا تھا وہ مینڈیٹ پہ پورا اتر نہیں سکے. عوام کے پاس, ان کے پاس کوئی فیس نہیں ہے, معذرت سے سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں, جو یہ لے کے جائیں گے یہ کچھ ہم نے کیا ہے.
مظاہروں کی آپ نے بات کی، مرد تو مرد، اب خواتین بھی جو ہیں وہ چمچے اور دیگچے اٹھا کے سڑکوں کے اوپر آئی ہوئی ہیں، نہ بچوں کو ناشتہ بنا کے دے سکتی ہیں، نہ گھر والوں کو کھانا بنا کے دے سکتی ہیں. ایک عجیب تماشا پورے ملک میں لگا ہوا ہے. جو پی آئی اے، ریلوے، نوکریاں، بے روزگاری، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، باقی وہ اپنی جگہ پہ سارے مسائل برقرار ہیں. کرپشن کے جو الزامات ہیں اپنی جگہ پہ ہیں. بٹ یہ جو مسئلہ ہے نا، آج میں سپریم کورٹ میں تھا، ہیئرنگ تھی اسی میمو کیس کی. اب آپ دیکھیں کہ صدر صاحب یکسر جواب داخل نہیں کرا رہے. جو بابر روحان صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انتہائی حد تک امیز رویہ نوٹس لیا گیا، اس میں انتہائی غیر سنجیدہ جواب وزیر اعظم صاحب نے بھیجا کہ جی وہ تو پیپلز پارٹی کا موقف بیان کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی تعریف وہ کر رہے تھے، تاریخ کی بات کر رہے تھے. تو میں کیا ایوری تھنگ غیر سنجیدہ آپ کے نہیں میں عرض کرتا ہوں نا جی، وہ غیر سنجیدہ وہ سپریم کورٹ نے بھی نہیں مانا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں غیر سنجیدہ ہوتا تو وہ بھی مان لیتے. آپ دیکھو، آپ پارلیمنٹ تو اب بات یہ ہے، آپ کیوں اپنے پاؤں خود کاٹ رہے ہو؟ نہیں سر، ہم نہیں بالکل کاٹ رہے. اس سے پہلے کئی معاملے سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور یہ معاملہ کوئی چھین کے پارلیمنٹ سے نہیں لیا گیا، بلکہ وہاں پہ ہم نے خود گئے ہیں نا. سپریم کورٹ نے تو نہیں اس کو لیا کہ جی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، میں کر سکتا ہوں، پارلیمنٹ نیچے ہے میں اوپر ہوں. ہم وہاں پہ گئے ہیں، اب حیثیت پولیٹیکل پارٹی میاں نواز شریف وہاں پہ خود گئے ہیں. تو اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سپریم کورٹ نے اس میں وہ کیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ میں اس میں صرف ایک نقطہ کہتا ہوں، ہمیں یہ کہتے ہیں پٹیشن میں نا تمام ایک ہی بندے کی لکھی ہوئی نام بدل دیے. ہمیں یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی دیکھیں مقصد ایک ہے، مقصد وہ تو ہم نے مختلف صوبوں سے لوگوں نے کی ہے نا، ظاہر ہمارے جو بھی مختلف صوبوں میں سابقہ صدور تھے، آرگنائزرز ہیں، ہمارے سینئر ممبران انہوں نے کی ہیں. بات یہ ہے جی کہ یہ ہم سے کہتے ہیں جی کہ آپ کو جلدی کیوں ہے، سپریم کورٹ کیوں گئے آپ. میں ان سے صرف یہ بات پوچھتا ہوں، اور یہ میں پہلے بھی پوچھ چکا ہوں، کوئی اس کا جواب نہیں دیتا، آپ عدالتوں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ سر آپ کیوں ہم جب بھی بات کرتے ہیں یہ خود کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں، کرپشن کی بات کریں عدالتوں میں جائیں، لا اینڈ آرڈر آپ عدالتوں کا رجوع کریں. آپ عدالتوں سے کر لیا، آپ فیس نہیں کر رہے. سر بات یہ کہ ہم عدالتوں دیں سے جواب، ہمت کریں. کس نے کہا ہم عدالت سے بھاگتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہم نے تو عدالتوں کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں جناب. ہم نے تو سڑکوں پہ آزادی کے لیے اس کی پرائم منسٹر صاحب نے یعنی بلکہ صدر پرائم منسٹر کے اوتھ لینے کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا کہ انہوں نے تمام ججز کو وہ کہتے سر انہوں نے پریشر ڈالا، کچھ فوج نے پریشر ڈالا، آپ مجبور ہو گئے. یہ دیکھیں بات سنیں، یہ خواہ رات کو صبح 6 بجے کیوں بحال ہوئے؟ میں آپ کو عرض کر لوں، بات بیسیکلی یہ تھی دیکھو کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس آلریڈی بیٹھا ہوا تھا. اچھا اسی چیف جسٹس کے ڈوگر صاحب کے یعنی عدالت میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ گئے تھے وہاں پہ، یعنی ان کے کیسز تھے، نواز شریف کے لوگوں کے بھی کیسز تھے، دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کیسز تھے. دیر ور سرٹن ڈیسیشنز تھے یعنی سپریم کورٹ کے ڈوگر صاحب کے چیف منسٹرشپ کے دوران میں. اس دن دیٹ واز دا ڈے کہ اسی دن اس نے وہ ریٹائر ہونا تھا. صرف اتنی سی بات تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ بھئی کل صبح یہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ریسٹور ہو رہا ہے اپنا چیف جسٹس افتخار چودھری. اچھا اب ان کو چونکہ اور کوئی اب انہوں نے دیکھا کہ کل تو انہوں نے تو ویسے ریسٹور ہونا ہے. اسی دن ایک دن پہلے کی بات، میں آپ کو ریکارڈ کی بات کرتا ہوں، آپ میری بات سنیں گے سر. تسلی سے سر آپ اس پہ بولیے گا. ایک بریک کا سر مجھے اشارہ ہو رہا ہے، ٹائم چیک بریک ہے، لینی پڑے گی سر. میں آپ پہ آتا ہوں جی، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سر جی سر دیکھو سر، بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو پرائم منسٹر صاحب نے اگر تقریر کی تو پرائم منسٹر صاحب نے کسی ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کیا. ایک چونکہ کل کی سپیچ میں سیدھا سیدھا فوج اور شامل غریبہ پڑھی انہوں نے. آپ میری بات سنیں نا، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، منسٹری آف ڈیفینس کہتی ہے ہمارے قابو نہیں آتا. مسائل پڑھ رہے تھے کل تو جناب. بات یہ تھا کہ یعنی ملک میں جو ایک قیاس چل رہا تھا، ملک میں جو ایک کنفیوژن چل رہی تھی، وہ کس نے پیدا کیا سر؟ سر آپ میری بات سنیں گے ایک منٹ کے لیے پلیز. اچھا جو کنفیوژن پیدا کر دی گئی تھی، وہ کنفیوژن کو یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ڈیفائن کیا انسٹیٹیوشنز کے رول کو، پارلیمنٹ کے رول کو، انسٹیٹیوشنز کے رول کو، انسٹیٹیوشنز کا کہ پارلیمنٹ کے اندر تابع ہونا، اس کی سپرمیسی آف پارلیمنٹ. یہ 3.5 سال بعد انہوں نے بھی ڈیفائن کیا جی، پہلے انہوں نے ہوش نہیں ہے ان کو. یہ آپ شاید ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ دیکھو دنیا میں کوئی بھی سویلائزڈ ملک وہ ڈیموکریسی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. آپ جب انگلینڈ کا نام لیتے ہیں، انگلینڈ جو ہے نا ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں جو ٹیکنالوجی وہ اتنا ایڈوانس ہے، ملٹری ٹیکنالوجی میں وہ کتنا ایڈوانس ہے،
ہندوستان کو آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈیموکریسی ہے. اچھا وہ ملٹری ٹیکنالوجی میں کتنا وہ ہے ایڈوانس ہے. کوئی ہندوستان کو سے اس کی جمہوریت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. انگلینڈ کو اس کی جمہوریت کی وجہ سے لوگ پہچانتے ہیں. امریکہ کو لوگ اس کے سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. لوگ الیکشن کرتے ہیں, گورنمنٹ آتی ہے 5 سال اپنا گزار کے, اچھا کرے برا کرے, وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, باقاعدہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں. اچھا کوئی سونامی کی بات نہیں کرتا, کوئی سر میری کوئی تباہی کی بات نہیں کرتا, سمجھے نا یہ چیزیں. اچھا کوئی شخص یہ نہیں کہتا. ایک عام تاثر دیا گیا تھا کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, پرسوں گورنمنٹ جا رہی ہے, ترسوں گورنمنٹ جا رہی ہے, آج ملٹری ٹیک اوور کر رہا ہے. ابھی جس طرح آپ نے کہا تھا جی کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی 3 دن کے اندر فوج آ کے وہ لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی ڈیموکریسی کو اگر ڈچ کیا گیا, ڈیموکریسی ملک سے ختم کی گئی, ڈیموکریٹک یعنی حکومتیں تباہ ہوئی ہیں, ان کو نکالا گیا تو فوج نے نکالا ہے. آج بھی لوگ اگر اس قسم کی افواہ پھیلتی ہے, اس قسم کی یعنی بات آتی ہے تو لوگوں کا اشارہ ڈیفینیٹلی دے ول گو ٹوورڈ آرمی. سر اس کی ابھی لوگ پتہ ہے لوگ بات کرتے ہیں, بات مکمل کریں پھر میں آپ سے ایک سوال. تو میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ جناب کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ, ہم لوگ, سب لوگ یا جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں, جو جمہوریت کو چاہنے والے ہیں, جمہوریت کو یعنی فلورش دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آج چیف آف دا آرمی اسٹاف نے یہ کہا ہے کہ جی کہ ہماری انوالومنٹ نہیں ہوگی تو وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ میرے متعلق اگر لوگوں کی قیاس آراریاں ہیں تو وہ غلط ہیں, تو اٹس اے گڈ تھنگ. اب اس کو پتہ ہے بات کیا ہے کہ سر لوگ کیوں سوچتے ہیں کون کہ اف ناٹ دس گورنمنٹ who will come in and take charge, کیونکہ سر 4 دفعہ لیا فوج نے, ٹھیک ہے نا, بالکل یہ ڈسے ہوئے مشرف صاحب کے, آپ بھی ڈسے ہوئے زیاد صاحب کے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو فوراً ایک دم لگتا ہے کہ جی کوئی ڈکٹیٹر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا. لیکن سر آپ لوگ کچھ اور اشارہ بھی دے رہے ہیں. یہ قریب میں پڑوس میں جو کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ ایک عمارت ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں کہ they might take some notice, اور یہ میمو کیس جو ہے that could be the starting point. دیکھو میمو کیس, آپ دیکھو سر میمو کیس پہ ڈاکٹر صاحب نے تو بات کی. اب میری گزارش میں 1 منٹ کے لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھو میری بات, اس میں دامن صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں پھر نہیں گھبرانا چاہیے. دامن صاحب نے نیت بھی صاف نہیں. یہ عجیب قسم کی یعنی ایک فیلنگ ہے کہ جی ہم گھبرا رہے, کس بات پہ ہم گھبراتے ہیں بھائی, وائی شوڈ وی وری. میمو کیس, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سینیٹر صاحب سے. جی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. آئی آسک یو ون تھنگ کہ دیکھو آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں, آپ خود کہتے ہیں جی کہ میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ یقین رکھتا ہوں. آپ جو یہ میمو کیس ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا جس کا نہ سر نہ پیر نہ دستخط کسی کا, نہ سائن کسی کا, نہ کسی کا یہ پتا, اچھا جس بندے کو نہیں سر دوبارہ چلا گیا بجائے اوکے نہیں, ہم بھی کہتے ہیں جی اس بات کو کہ وہ ایک بکواس چیز تھا, بکواس چیز کو بکواس ہی رہنے دو. اچھا لیکن بات یہ تھی کہ جب یہ بات ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس نے بلایا اس کو, دیر از اے کنفیوژن. سر یہ سارے واقعات اگر میاں صاحب کے بارے میں, میاں صاحب کی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, اگر میاں صاحب کے حوالے سے اس طرح کا کوئی کیس بنتا, بابر رحمان صاحب کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ میاں صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا سپریم کورٹ میں. دیکھیں جی سپریم لیڈ سٹوریز بابر اگر جاتے ہیں نا, لیڈ سٹوریز ہوتی ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, وہ اس کو مطلب لیونگ اے سائڈ. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی ذمہ دار فورم سے, کسی ان کے اسپوکسمین سے, کسی ان کے پارلیمنٹیرین سے میں نے ایک جملہ کہ میں منتظر رہا, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو فیس کریں گے, ہم سپریم کورٹ جائیں گے, ہم بے گناہ ہیں, ہمیں جہاں مرضی آپ لے جائیں, کسی فورم پہ ہمارا ٹرائل کریں. جو بے گناہ ہوتا ہے, جس کو میں نے کہا کہ جس کا دامن صاف ہوتا ہے, اس کو کسی جگہ کے اوپر. سر دیکھیں آج چیف جسٹس صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے یہ آج فرمایا کہ جی جب تک کوئی آگے تحقیقات نہیں ہوتی, کوئی بات آگے نہیں بڑھتی, نہیں انہوں نے کہا جی سب کوئی اس میں گناہ گار نہیں ہے, سب اس میں بے گناہ ہے, ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں رکھ رہے, ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا, ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا جناب کہ اس کو پہلے اندر کریں اس کے بعد تحقیقات کریں. صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ, اس میں کون سی سازش ہے, اس میں کون سی آپ کو بو آ رہی ہے جناب کہ ہم آپ کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. اچھا ایک اور بات سنیں ذرا, ابھی آرمی کی بات کی سینٹر صاحب نے اس کو پرائم منسٹر نے کلیئر کہہ دیا کہ جناب وہ ٹرانسپیرنسی آف میں ہی ٹرائل کی وجہ سے میں نے کہ آرمی چیف نے کہا کہ اس پہ پروب ہونا چاہیے, ڈی جی آئی ایس اے نے کہا اس پہ پروب ہونا چاہیے, حسین حقانی جو اس پوری افسانوی کہانی کے مرکزی کردار ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اس کا پروب ہونا چاہیے, اور اس میں جو بھی اس کے
تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے. تو کہہ دیا نا انہوں نے تو کیسے آخر کیوں حکومت کو کیا پیپلز پارٹی کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں حکومت کیا اگر آپ کا دامن صاف ہے تو آپ کہیں آپ جائیں فیس کر رہے ہیں انہوں نے کہا آپ انٹرنیشنل اس میں جائیں کورٹ میں جائیں نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات ہر پروگرام میں بحث یہی ہو رہی ہے نہیں کیوں گئے آپ سر آپ یہ غلط فہمی ہے آپ کو. میں آپ کو ہم کیا چاہتے ہیں دیکھو ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں دنیا میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں لیکن ایک چیز پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا میری لیڈرشپ صرف ایک چیز چاہتی ہے آپ ہر وہ کام کریں جو سسٹم کے مطابق ہو سسٹم سے ہٹ کے نہ ہو. جو چیز دیکھو میری بات دیکھو میں آپ کو کرتا ہوں آپ نے اگر آپ نے پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے آپ اسی سسٹم کے طریقے سے چلے بھائی ہم نہیں اگر آپ جو بات کر وہ نہیں چاہتے سر وہ نہیں چاہتے کہ فوج آئے. میری بات سر ان سے یہ پوچھیں کہ اگر یہ میمو کس نے لکھا ہے آپ میری بات آپ اس کو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری بات جس نے بھی لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب میری بات سر کسی نے بھی لکھا ہے میں نے جو ایک بات کسی حوالدار نے لکھا ہے میری بات کسی میں کہتا ہوں سیکشن افسر نے لکھا ہے وہ بات آپ کو نہیں دے رہے ہے میں کیا کروں اب نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر ایک منٹ کے لیے مجھے چھوڑیں گے تو میں آپ کو جواب دوں سر مجھے آپ صرف صاحب کا جواب دے دیں. دیکھو نا آپ کو میں نے طریقہ کار کی بات کی میں نے اس سسٹم کی بات کی ہے کہ آپ سسٹم کو کیسے اڈاپٹ کریں گے جو کچھ کریں گے آپ سسٹم کو اڈاپٹ کر کے کریں. وہ طریقہ کار ہے جو آئین نے دیا ہے جو قانون نے دیا ہے جو رواداری نے دیا ہے جو سسٹم نے دیا ہے اس کو فالو کر لیں. ہمارا اگر میمو کوئی ایشو ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پہ. کیا ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کی جناب کے حوالے کر دیا اس کو کمیٹی کے. اچھا اور اس میں آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے. کیا وجہ 1000 کیس چلو اگر آپ یہ کہتے ہیں 1000 کے بعد پراپر ٹرائل کا طریقہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی میرے صرف ایک سوال کا ایک سوال ہے سر میرے صرف ایک سوال کا جواب بے شک کاظمی صاحب دے دیں سینٹر صاحب دے دیں مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ میمو میں ایسی کیا بات ہے یہ میمو کیا چیز ہے یار what the hell bloody memo is؟ اچھا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ what the hell is this کہ آپ اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو گالیاں دے رہے ہیں اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں فوج کو ٹکر مار رہے ہیں ایک میمو کے پیچھے اس میں کیا ہے آپ ہمیں بتائیں. سپریم کورٹ میں کیا اس کا کورٹ میں تو آپ نے ایک بڑا ایشو لے کے یار میں کچھ نہیں کہہ رہا دیکھو آپ نے میرے پاس کامن سینس کی بات ہے کامن سینس کی بات ہے ہم تو آپ اس کو بڑا ایشو سمجھ کے سپریم کورٹ کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں. فوجی بھی تو یہ کہتے ہیں نا فوجیوں نے دیکھو ان کا اپنا طریقہ کار ہے ان لوگوں نے کہا کہ جی سر فرض کریں نیوٹرل باڈی سے وہ تو 22 گریڈ کا افسر ہے وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے چیف آف دی آرمی صاحب کو کہہ رہی ہے اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں سر وہ ایک سب کو ٹکرے مار رہے ہیں بیس پہ بھی ہوتی ہے. سر ایک مجھے بتائیں یار آپ بیٹھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میمو میں اتنی جان ہے کہ پرابلم بنے گی کے لیے دو پارٹیاں ان کی تو ویسے دیکھیں بات یہ ہے سینیٹر صاحب سوال آپ پوچھ رہے ہیں ہم نے تو نہیں پوچھا. فیصل بھائی ایک چیز بڑی کلیئر ہے پیپلز پارٹی آج سے تیار کرے زرداری صاحب گیلانی صاحب خاص کر کہ کہیں آج سے سچ بولنا شروع کر دیں گے. جس دن یہ سچ بولنا شروع کر دیں گے اب دیکھیں گے چیزیں کافی تیزی سے بہتری طرف آنا شروع ہو جائیں گی. جہاں تک میمو گیڈ کا جو ہے اب قوم اتنی سادی نہیں ہے میڈیا نے کافی اویئرنیس پیدا کر دی اور ویسے بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر میڈیا نان ایشو کو ایشو بھی بنا جی نہیں کہ دیکھیں نا اس میں تو ہر بات کو جو ان کے خلاف اور ان کے خلاف اس جاتی ہے کہ یہ سیدھی بات کو بھی اور طرف لے جاتے ہیں اور سچ کو سچ مانتے نہیں ہے اور سچ کو سچ کہتے نہیں. جہاں تک بات ہے میمو گیٹ اگر نہیں ہے ایشو ہم کہتے ہیں جی اللہ کرے نہ ہو اکانی صاحب بھی اس میں انوسینٹ نکلے اور باقی لوگ بھی سارے ہوں بات یہ ہے پھر اتنا تل ملا کیوں رہے ہیں اتنا تڑپ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں بات یہ سنیں کہ 15 فیصلے سپریم کورٹ نے میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب سر میں ذرا بات یہ ہے کہ سلالہ پوسٹ پہ جو ہوا میں تو اس پہ جاتا ہوں سلالہ پہ جو ہوا 25-26 جوان ہمارے آفیسر شہید ہوئے نیٹو کی سپلائی آپ نے بند کر دی بڑا اچھا کیا قوم ساری نے کہا جیسے ڈاکٹر صاحب کہا قوم صاحب نے کہا ہونا چاہیے تھا. میں سینیٹر صاحب سے پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 سال پہلے انہی کے خلاف جو دیکھیں 5000 ہمارے فوجی 20,000 آلموسٹ ہمارے معصوم شہری شہید ہوئے ہم ان کے خلاف دھرنا پشاور دینے گئے جس میں جاوید ہاشمی صاحب بھی آئے باقی لوگ پیپلز پارٹی سے بھی آئے چٹان صاحب آئے
اجمل وزیر صاحب اور باقی لوگ مختلف جماعتوں کے لوگ آئے جواب- وہاں کیا آشمی صاحب کراچی شامل گیا ہو گئے آپ کے پارٹی دیکھیں آ جائیں گے پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے آ رہے ہیں انشاءاللہ نہیں، اور دیکھیں مجھے خبر آج میں نے بھی خبر سنی ہے جی انشاءاللہ خبر نہیں، افواہ۔ آ رہے ہیں افواہ ہے، افواہ ہے۔ جی بارہ آ رہے ہیں جو دانستہ پڑھائی جا رہی چلیے ہے وہ کہہ رہے ہیں آ رہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں جی اور پیپلز پارٹی کے بھی پیپلز پارٹی کے بھی بڑے لوگ آ رہے ہیں جو کریڈیبل ہے جو ملتان سے جی بڑے اپنا بدلے نکالے پھر آپ میں نے بتاتا ہوں فیصل صاحب کہ جو لوگ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں کہ سیاست کا مقصد آخرت سے سر یہ تو دیکھیں بڑی- میں بتاتا ہوں دیکھیں نا یہ سیاست عبادت ہے نا جی میں بتاتا ہوں یہ سیاست آخری عبادت شعبہ ہے رہ گیا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا شعبہ انہوں نے سنبھالی ہے سیاست بیسیکلی عبادت ہے آخرت بات بھی سمجھ سنبھالنے کے لیے ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ سیاست دیکھیں آپ کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے مجھے دیا ہوا ہے سینٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ریسورسز دیے ہوئے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں خدمت کے لیے اور خدمت عبادت ہے نا جی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے اپنی میرے پاس آخرت 300 سنوارنی کنال کا گھر آ جائے، اپنا میں آرام سے دین، گھر اپنی بیٹھوں۔ دنیا اور آخرت کو رکھنا ہے نا وہ اب تحریک انصاف کے جھنڈے تلے آئیں گے اور آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ورسٹ اس سے کنڈیشن آپ کے ملک کی ہونی وہ سر چاہیے ایک زمانے میں ایک سیاسی جماعت نے کہا جی کتاب کو ووٹ دیں قرآن کے درجے پہ تو جناب وہ جس نے مطلب بڑا اب آپ کہہ رہے ہیں سر آخرت سنوارنی ہے سر یہ بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے ایک بریک کے بعد میں اسی پہ واپس آؤں گا آپ پہ آخرت سے مراد 18 کروڑ عوام مجھے لگتا ہے یہ کون نہیں چاہتا کہ وہ آخرت سنورے سر اس یہ لیے پھر کوئی وے فارورڈ ہے تو پھر ضرور سے پھر تو سارے سر آپ لوگ چھوٹے جماعتیں خود 300 کنال کاظمی صاحب کو سر جمع کر لیں اپنے حساب میں 3 کنال باقیوں کو بھی دے دیں ٹھیک ہے جی سارے چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک جی اچھا یہ بتائیں سر کاظمی صاحب اس سے پہلے 8 منٹ میں چاہوں گا دونوں باقی مہمانوں سے بات کریں سر ہم لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر تنقید برائے تنقید یہ اس سیاست سے کب نکلیں گے سر کب میچور ہوں گے ہم لوگ فیصل بھائی بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے قسم سے ہر کسی دیکھیں میں بتا دوں دیکھیں جو بھی جمہوری قوتیں ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں اب آج پروگرام کا موضوع تھا گیس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ 3.5 سال بات آپ نے کی ہے میں کاظمی صاحب بھی بڑی صحیح بات کر رہے ہیں لیکن جس دن تنقید ختم ہو جائے اس دن سیاست ختم ہو جاتی ہے 24 گھنٹے اچھا میں بات یہ ہے مطلب تنقید ہاف فل اور ہاف ایمٹی والی یہ بات کہنا چاہیے اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ تنقید سر جتنا میں کرٹیسائز لوگوں کو کرتا ہوں سر خدا گواہ اس بات کا کہ بالکل غلط ہے تنقید برائے تنقید نہ ہو تنقید صرف اس لیے نہ ہو کہ جی کیڑا نکالنا ہے تنقید تعمیری ہونی کیڑے چاہیے نکالتے ہیں اور صاحب۔ ریسپانس جو گورنمنٹ ہوتی ہے ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ریسپانس بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات اگر کی گئی ہے اسمبلی کے فورم بھی کی گئی ہے کسی پروگرام میں کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی اللہ تعالیٰ جو بھی ریزلٹ لاتے ہیں الیکشن کے جو بھی ہوتا ہے سلسلہ دیکھیں سر میں آپ کو بات ہو سکتا ہے آپ اقتدار میں آ جائیں گاڈ ہو سکتا ہے آپ اقتدار میں آ جائیں یہ بھی کلیم کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ واپس ہی آ جائیں پھر کیا ہم بات کریں گے جناب کہیں گے تنقید کے لوگوں نے پھر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو میں نے تینوں کی چوائسز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آئیں گے مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے بتائیے جی اب جس زمانے میں مشرف تھا نا جی ون مین شو تھا ایک سیاسی جماعت تھی ایک سلسلہ تھا تب میڈیا نے کیا گرو اتنا کرٹیسزم جتنا ان کو برداشت کرنا پڑا ٹیکنیکلی جمہوری طریقے سے الیکٹڈ پہلی گورنمنٹ ہے جس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر آتا ہے اور بندہ جناب رگڑا لگاتا ہے لیکن سر وہی بات نہیں سر سیکھنے کی بات ہے میں کہتا ہوں سر آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے آپ پاور میں ہو کیونکہ جو بھی پاور میں ہوگا جو بھی اتھارٹی میں ہوگا اس کو پکڑا جائے گا اس کے اوپر تو میڈیا پڑے گا آئی تھنک بڑا مشکل ہوگا کل کو اگر آپ پہ یا ان کو بھی پنجاب میں ان کی گورنمنٹ کتنا آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں رگڑا لگتا ہے جناب اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی کہ تنقید اپوزیشن کا حق ہے بالکل پالیسیز جو بھی ہیں اس میں نہ صرف تنقید بلکہ پیرلل پالیسی بھی دینی چاہیے اور حکومت کو ہم حکومت دیتے کرنے ہیں کا حق ہے اور حکومت کو ڈیفینیٹلی حق ہے کہ وہ حکومت کرے لیکن اب اس میں تھوڑی سی بات حکومت کریں تو عوام کی رائے کا احترام تھوڑی سی بات عوام کی خواہشات کو ڈونٹ ٹیک دا مینڈیٹ کہ یہ ملک کوئی کارپوریشن ہے اور یہ مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک آپ کو ٹھیکے پہ مل گیا ہے مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جو اس وقت مسائل ہیں جو لوگ بیچارے جینے ان کا مشکل ہو گیا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو جینے کا حق دیں یعنی کہ آپ دونوں جماعتوں کے پاس وے فارورڈ ہے پالیسی ہے فلسفی ہے بہتر کرنے کی اور یہ لوگ ناکارہ لوگ ہیں بالکل بیکار یہ ہم نے نہیں کہا یہ ہم نے کبھی نہیں کہا سر فیلئرز ہیں پھر آپ نہیں کہتے آپ لوگ کہتے ہیں فیل ہو گئے کچھ نہیں کیا فارغ ہو گئے بالکل فیصل بھائی آپ اب ڈاکٹر صاحب بادشاہ کیا کروں اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جناب کرپشن نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو بیڈ گورننس نظر آ رہی ہے اب آپ ایک چیز آپ اس بات پر تو کم از کم آپ مجھ سے اتفاق کریں ابھی یہ پنجاب کا ذکر کریں گے جناب سب سے بڑا صوبہ تو آپ پنجاب پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے بلوچستان کو لے رہے ہیں آپ سندھ کو لے رہے ہیں آپ جناب فرنٹیئر کو لے رہے ہیں سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کو کس نے کہا جاؤ کرپشن ختم مت کرو سب سے ختم کی ہے ہم نے دودھ کی بہت کم کی ہے دودھ کی نہریں وہاں بہائیں شہدیں وہاں بہائیں پنجاب میں یار the most یعنی unpopular government in Sindh in Punjab وہ آپ کی گورنمنٹ ہے جناب ان کے منہ سے سب نکل گیا یعنی میں آپ کو ایک بار بتاؤں
ऑनेस्ट टू गॉड, यानी पिछले दिनों काफी प्रोग्राम भी चले उस मेरे टंग ट्विस्टर्स के ऊपर, आपने देखा होगा। दोस्त है वही मेरी, अब सुने, मैं सिर्फ एक बात पे डॉक्टर साहब माइंड नहीं करना, खुदा की कसम एक इतना इनह्यूमन वाकया है, लोगों चीजें की हैं वहां पे कि आप भले यानी गैस ना हो, पेट्रोल ना हो, फलाना ना हो, ये ना हो, वो ना हो, बहुत सारी चीजों की हम जिम्मेदारियां कबूल करते हैं। एक बात ये हुई कि जनाब जो डेंगू का जो वायरस फैल गया था वहां पे, मेरा एक दोस्त है राशिद मोहम्मद खान, वो डिप्टी स्पीकर था पंजाब असेंबली, ठीक है, ही डाइड ऑफ डेंगू। मेरा ये वो लोग हैं कि जो मेरे दोस्त हैं, इनके अपने एमएनए जी, एक वहां से ताल्लुक नहीं, जी ताल्लुक नहीं है मेरा इतना ज्यादा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त, एक मेरा दोस्त है वकार साहब, उसका नाम है लंदन, उसकी फिर नोटिस पे लिया गया। अब चीफ मिनिस्टर जाके खुद तो मिक्सर बनाने जो आपको बात कह रहा हूं, आप मेरी बात सर एक मिनट, उसको पूछा जो बात मैं आपको बताता हूं, बात ये है कि ये इट्स ऑन द रिकॉर्ड, ये नहीं कि आप बोले मैं कल लोगों को लाके आपके पैगाम इधर बताता हूं विद द मेडिकल रिपोर्ट्स। डेंगू से वो मरे, लेकिन उनको कहा, उनको जो रिपोर्ट्स दिए कि जी लिवर फेलियर से मरे हैं या किडनी फेलियर सर जी, रिपोर्ट्स लेके उस पर बात करेंगे, ये तो खामखा का इल्जाम है, लेकिन आखिरी 2 मिनट में मेरा ख्याल है गैस के और पब्लिक के इशू पे बात कर ली जाए कि मैं जरूर उस कहना चाहता हूं फैसल, एक आज आपने अगर वायरस से मरता है जरा उस पे मैं आखिरी मिनट है, आप उसको कंट्रोल नहीं चले उस पे ले, रिपोर्ट लेंगे तो बात कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं आप कर लें, मैं ये गैस के इशू पे 1 मिनट लेना चाहूंगा फैसल, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा गैस पे इशू। आप छोड़े ना जी, वो डेंगू पे बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, हमने उस बड़ा जवाब दे चुके हैं। गैस के इशू पे मैं आज करना चाहूंगा जी कि खुदा के वास्ते आपने आज के इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है वो टॉपिक रखा था, वक्त उसको कम मिला है, जो आज इस मुजाहरे का आपने जिक्र किया, 5-6 घंटे पब्लिक जो है वो रोडें ब्लॉक कर रही है लोगों की। ये वो रोड है जो एयरपोर्ट को जाती है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद पिंडी को लिंक करती है, इस्लामाबाद पिंडी से जो लोग लाहौर जाते हैं इस रोड के ऊपर जाते हैं, और ये बड़ी मेन रोड है। इसको आज दूसरी दफा ये ब्लॉक की गई है, पिछली दफा भी ये ब्लॉक हुई तो लोगों की फ्लाइट्स छूट गई, एम्बुलेंसेज इसमें फंस गई। अब ये लोग जो होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे को काबू में नहीं होते। क्या हम इनको कहेंगे आउट तो आउट, हम इन्हें कहेंगे इन तो ये घरों के अंदर घुस जाएंगे। मैं आज 2 जगह के ऊपर रोड खुद खुला के आया हूं। यूनियन काउंसिल तरलाई मेरे हल्के में है, वहां पे रोड मैंने पार्क रोड खुलवाई है, वो बंद थी। उसके साथ एक और तरलाई के साथ दूसरी रोड है, जहां तक हमारा, हमने वहां पे गवर्नमेंट को कहा कि हम आपको 7 दिन दे रहे हैं, 7 दिनों में हम असेंबली के अंदर भी बात करेंगे, मुजाहरे सुई गैस के दफ्तर के बाहर भी होंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी होंगे, किसी जगह नुकसान नहीं हुआ जहां पे मैं खुद भी मौजूद था। अब यहां पे लोग पब्लिक की प्रॉपर्टीज को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को, जो लोग बीच में होते हैं, कोई शर्पसंद भी होते हैं, नुकसान भी पहुंच रहा है। तो मेरी बहुत अदब से ये गुजारिश है, उसने डॉक्टर आसिम साहब से भी हमारी असेंबली में इस पर बात भी, मीटिंग भी हुई कि इस इशू को रिजॉल्व करें। ये गैस प्रेशर जो है ये एक ऐसा मामला है, 80% बहाल हो गया तकरीबन। नहीं अभी देखिए, मैं जिन इलाकों का नाम लूंगा तो वो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। यहाँ पे G6, हमारे ये तरलाई के इलाके, त्रावड़ी के इलाके, पिंडी के इलाके, सारे ये शदीद मुतासर है। और पहली दफा मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे मुअज़्ज़िज़ खवातीन वो भी अब अपने घरों से निकल के मुजाहरे कर रही हैं, बाहर निकल आई हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि क़यामत की निशानियां हैं कि पहले मर्द मुजाहरे करते थे, अब खवातीन बच्चों समेत मुजाहरे कर रही हैं। तो ये निजाम कब तक ऐसे चलेगा? और फिर इस पे कभी उनको पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। मतलब असल में देखिए, जो सेंटर साहब कहते हैं ना, ये अंडरस्टैंड अभी तक इन्होंने किया ही नहीं। आप कहते हैं कि तनकीद ना करें, 18 करोड़ आवाम ऑलमोस्ट ये आईसीयू में। मैं बताऊं, देखिए ना, तनकीद इसलिए करते हैं कि अगर लोगों के घर गैस चूल्हे नहीं जल रहे तो बताएं वो लोग बाहर एहतजाज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लोड शेडिंग इस वक्त मौसम सरमा में फिर लोड शेडिंग शुरू कर देगी है। अब एक तरफ बेरोजगारी है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, और फिर कहते हैं तनकीद भी न करें और हमें 5 साल पूरे दें ताकि हमने, क्योंकि गलती कर दी, हमने एक मरतबा वोट दे के जैसे बॉन्ड बार्किंग को दे दिया। भाई आप बताएं कि आपने इसलाह क्या की है? बिजली की आपने खूब पैदावार बढ़ाई है, गैस की लोड शेडिंग को आपने कंट्रोल किया है, 3200-3500 आपने सीएनजी लगवा दिए, खरबों रुपए की लोगों का आपने इन्वेस्टमेंट करवा दी। ठीक है, देखिए अभी दे रहे लाइसेंस, अभी भी दे रही है, अभी सर साहब अभी आपने दिए 100 अभी दिए 100 लाइसेंस आपने अभी दिए आपने लोगों को दिए, अभी 1.5 महीना पहले दिया करना। सीएनजी के लाइसेंस दे ना दे, सीएनजी भी लोगों की जरूरत है अभी दिए नहीं, आपको डोमेस्टिक पूरी हो रही, हम कहते हैं उनको हाथ में जिम्मेदारी है कि बिल्कुल पॉलिसी प्लानिंग इतने नॉन सीरियस है कि लोग देखिए लास्ट मिनट में बात नहीं आती, ये बातें माएं बहने बाहर आ रही हैं जिनके घरों में नहीं चल रही, प्रोडक्टिव बात भी होनी चाहिए। सर ये बातें तो गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं देखो सर, बात मैं आपको अर्ज कर लूं,
देखो हमने तो कभी नहीं कहा कि फ्रस्ट्रेशन की नहीं हो सर, जाती है, जब लाइट चली हमने जाती है, कभी गैस कहा नहीं होती, हीटर बंद हो रहा है, फैसल भाई, मतलब हमने कब कहा कि गैस जो है ना हर घर में पहुंचाई 3-4 जा रही साल है में कुछ प्रॉपरली। किया तो नहीं ना देखो सर, सर क्या 4 किया? साल की बात नहीं है, मैं आप मेरी अर्थ सुने, देखो अगर 2 साल में राणा को दे सकता है पूरा सारा आप मेरी सेटअप अर्थ सुने, करके। आप मेरी अर्थ तो कर सुने, लेते 1 मिनट के लिए will you please listen to me? देखो गैस का तरीकेकार ये है, गैस को हमेशा अगर आप जाकर देख लें अगर इसके फिगर्स को, ये हर साल डिक्रीज होती है, ठीक है, उसकी कंजप्शन बढ़ जाती है। अच्छा अब वहीं तो पॉलिसी आती है वहीं पे तो पॉलिसी आती है सर। पॉलिसी देखो अभी आप सर आपकी मतलब की बात में कर रहा सर वक्त बिल्कुल बेरोजगारी, टोटल देखो ये काम पॉलिसीज है पाइपलाइन में सर। सर पाइपलाइन में बिल्कुल पॉलिसीज हैं। आप मेरी बात सुनिए सर लोड शेडिंग क्लियर होगी, Absolutely. गैस का पाइपलाइन में गैस मेरे की है, यार बात पॉलिसी तो है। सुनिए, आप इसलिए कि देखो ना 10 साल गवर्नमेंट रही, मारकारी अच्छा सर, इन लोगों ने कोई सर, लॉन्ग टर्म सर, पॉलिसी नहीं बनाई। का बाजार सर, गर्म है, सर, यार ये तो अब आप अगर लेमैन जैसी बात कर रहे हो, सर मैं यहाँ पे सर लेकिन सर लेट्स होप आई होप कि चीजें बेहतर हो जाए, बहुत इंशाल्लाह जरूरी है, चीजें बिल्कुल बेहतर चलिए होंगी। लेट्स होप तभी बेहतर होगी सर। जब ये जाएंगे बस। चलिए सर देखते हैं सर कि ये जाते हैं, बाकी कौन आता है क्या होता है सर, अल्लाह खैर करे। तो सर आवाम इस वक्त ये चाहती है कि उनकी मसाइल का हल निकले। एनीवे सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब आपका, एंड डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए प्रोग्राम में। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब मंडे को, और बल्कि रादर सैटरडे को जी इमरान खान के जलसे के हवाले से देखेंगे कराची में क्या सिलसिला होता है जी, और फिर मंडे को रेगुलर हमारी ट्रांसमिशन भी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि गड़ी खुदा बख्श से 27 तारीख को भी मोहतरमा के हवाले से हम प्रोग्राम करें, और उससे पहले भी थोड़ा वहां का सिलसिला देखा जाए, प्रोग्राम किया जाए। एनीवे जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।